شروع واحد کی وحدانیت سے جو واحد اس کائنات کا مالک ہے، درود ان پر جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں پر نظر آئے، جدھر سے وہ گزر جائیں وہی راہ چمک جائے، دمک جائے، مہک جائے، بنے رونق کے گلزار۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں انوار خان یوسف زئی پروگرام ڈائلاگ 99 میں حاضر خدمت۔ خواتین و حضرات، ایک نویں جماعت میں پڑھنے والی بچی، اس کو روزانہ کلاس کے باہر ہاتھ کھڑا کر کے کھڑا کیا جا رہا ہے صرف اس بات پر کہ 6 مہینے ہو گئے ہیں کہ فیس نہیں بھری گئی ہے، کیوں نہیں بھری گئی ہے، یہ سزا ہے تمہاری کہ تم کلاس کے باہر کھڑی ہو۔ اور وہی بچی گھر پہ آ کے اپنے والد کے سامنے روتی ہے اور کہتی ہے کہ بابا روزانہ میں ذلیل ہوتی ہوں کہ 6 مہینے ہو گئے میری فیس نہیں بھری جا رہی۔ ایک نوجوان روزانہ صبح نکلتا ہے اپنی نوکری کی تلاش میں اور ذلیل اور رسوا ہونے کے بعد پھر اسی مزدور کی طرح گھر لوٹتا ہے جو کہ پورے دن محنت اور مزدوری لیے بغیر گھر لوٹ رہا ہوتا ہے۔ ایسا ہی آج ایک کرایہ دار ذلیل ہو رہا ہے اپنے مالک مکان سے صرف اس بنا پر کہ اس کے پاس کرایہ دینے کے لیے پیسے نہیں اور مالک مکان کی جبر اور ظلم سہ رہا ہے اور ذلیل ہو رہا ہے پورے علاقے میں اس وجہ سے کیونکہ اس نے کرایہ 6 مہینے سے نہیں بھرا۔ اس کا ذمہ دار کون ہے، اس کا قصوروار کون ہے، یہ کس کے سر پہ جائے گا اس کا ظلم، اور کس سے یہ سوال کیا جائے گا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یہ نہیں معلوم ہو پا رہا ہے۔ ناظرین محترم، ہمیں الجھایا جا رہا ہے اس وقت کہ وہ چور تھے، یہ چور تھے، وہ غلط تھے، ہم ٹھیک تھے، وہ مخلص ہیں، ہم مخلص نہیں، ہم مخلص ہیں، وہ مخلص نہیں، وہ اچھے تھے، ہم برے تھے، وہ برے تھے، ہم برے تھے۔ اور یہ جو الجھایا جا رہا ہے ہمیں نہیں پتا کہ اور ہمیں نہیں سننا کہ کون برے تھے اور کون صحیح تھے اور کون غلط تھے اور کون اچھے تھے۔ ہمیں بس یہ پتا ہے کہ آج تنخواہ دار آدمی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہا ہے۔ وہ یہی پوچھ رہا ہے کہ کس جرم کی سزا میں کاٹ رہا ہوں، کس جبر مسلل میں زندگی گزار رہا ہوں، اور کس میں نے کیا ایسا جرم کیا ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے اتنی بڑی سزا مل رہی ہے۔ ذہنی مریض ہو چکا ہے ایک تنخواہ دار طبقہ، ذہنی طور پہ انتہا سے زیادہ پریشان ہو چکا ہے غریب آدمی، اور وہ غریب آدمی جو کہ ایک مڈل کلاس ہے۔ ایک غریب تو وہ ہے جو NGO کے دسترخوان پہ جا کے کھانا کھا لے، ایک غریب وہ ہے جو کہ دیگر جگہوں پہ اپنا کام کر لے اور کھانا کھا لے، مانگ لے۔ ایک سفید پوش جو ہمارے پاس طبقہ ہے وہ سب سے زیادہ پریشان ہے اور وہی کہہ رہا ہے کہ میں کیا کروں کیونکہ ایک 25-30 ہزار روپے والی نوکری میں میرا گزارا نہیں ہو رہا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے جس مہمان شخصیت کو مدعو کیا ہے وہ انتہائی قابل احترام ہے۔ ان کا بینک سے بھی خاصا تعلق رہ چکا ہے، پھر امپلائز سوشل سیکیورٹی کے انسٹیٹیوٹ کے ممبر بھی رہ چکے ہیں، اور جو وجہ ان کو دعوت کی بنی ہے یہاں پر وہ ہیں یہ جرنلسٹ ہیں، لکھاری ہیں، کالم نگار، اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک تجزیہ کار بھی ہیں اور بہت ہی پیارے ہمارے جناب محمد خان ابڑو صاحب۔ السلام علیکم۔ بہت ہی زیادہ الحمدللہ، بہت ہی زیادہ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے وقت نکالا، آپ کی مہربانی کے قابل سمجھا، بڑی مہربانی، جزاک اللہ۔ سر، ایک غریب پوچھ رہا ہے کہ اس ملک میں رہنا جرم ہے یا اس ملک میں شریف رہنا جرم ہے، کیسا دیکھتے ہیں آپ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں؟ دیکھو، غریب کا جو ابھی حالات ہیں اس ملک میں وہ قابل رحم ہے، کیونکہ یہاں حکومتیں جو بھی آتی ہیں ان کا سارا زور جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ہم کس طرح قرضہ لے کے لوگوں کو اوپر بوجھ ڈالتے جائیں۔ بالکل، ان کو کوئی محنت کرنی نہیں پڑے۔ جب تک آپ اس ملک میں روزگار کے ذرائع پیدا نہیں کریں گے، بالکل، جب تک آپ اس ملک میں انڈسٹری نہیں لگائیں گے، بالکل، اور انڈسٹری لگانے کے بعد ان کو جب تک آپ تحفظ فراہم نہیں کریں گے، مزدوروں کو مزدوری، آپ کو حیرت ہوگی کہ جو مزدور فیکٹری میں مزدوری کرنے جاتے ہیں ان کا حال بہت خراب ہے۔ بالکل، اور پھر جب وہ وہاں پر پہنچتا ہے، محنت کرتا ہے اور مہینے کا جب حساب کتاب اس کو ملتا ہے، کس طرح وہ 19-20 ہزار میں، یا ابھی حکومت کہہ رہی ہے کہ 25 ہزار کر رہے ہیں، تو منیمم ویج 25 ہزار روپے سیٹ کی گئی ہے، اس کے باوجود بھی ایک لیبر طبقے کو فیکٹریز 17,500 16,500 تنخواہ میں رکھ رہی ہے۔ میں ایسی کافی فیکٹریز کو خود جانتا ہوں، میں بتاتا ہوں، اگر کوئی ان کا پرسان حال نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ میں بتاتا ہوں، پہلے ان لوگوں نے سندھ گورنمنٹ نے 25 ہزار ویج مقرر کیا تھا بجٹ میں، اس کے بعد یہ فیکٹری مالکان چلے گئے ہائی کورٹ، سپریم کورٹ نے منع کر دیا کہ نہیں جی آپ 19 ہزار لیں۔ تو سپریم کورٹ والوں کو یہ بھی تو دیکھ رہے تھے، آپ حکم کرتے 19 ہزار کا
تو آپ کا 19,000 میں کوئی چپراسی کام کرتا ہے آپ کے پاس؟ تو جب آپ فیصلے کریں، جب 25,000 مقرر کیا تھا سرکار نے، تو فیصلہ تو یہ ہونا چاہیے، مزدوروں کے حق میں ہونا چاہیے تھا نا، بالکل، لیکن فیصلہ ہوا ہے فیکٹری والوں کے حق میں کہ آپ 19,000 دیں۔ اب پھر جو یہ نئی رجیم آئی ہے، ان لوگوں نے جا کے کہا ہے کہ ہم 25,000 مقرر کر رہے ہیں، وہ بھی میرے خیال میں اس بجٹ میں اعلان تو ہوگا کہ 25,000 منیمم ویج ہے، لیکن پھر عمل درآمد کہاں تک ہوتا ہے، پھر کوئی کوٹ چلا جائے گا، کیونکہ یہاں کا سرمایہ دار سرمایہ تو کمانا چاہتا ہے، کماتا بھی ہے، لیکن ان میں سے مزدور کو اس کا حق دینے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ صحیح، تو ان چیزوں پر بھی ہمیں سوچنا پڑے گا۔ باقی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہاں غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور جو مقصود طبقہ امیر ہے وہ امیر تر ہوتا جا رہا ہے۔ غریب ترنی ایک مڈل کلاس جو ہے، جو کہ نہ غریب میں پورے شمار ہوتا ہے، نہ لوور مڈل کلاس میں شمار ہوتا ہے، نہ ہائی کلاس میں شمار ہوتا ہے، جو بیچ کا جو بندہ ہے وہ جتنا متاثر ہو رہا ہے، وہ سفید پوش طبقہ ہے۔ وہ تو کسی سے مانگ بھی نہیں سکتا ہے، وہ تو کسی کے در پہ ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتا، نہ کسی کے دہلیز پہ جا کے بیٹھ سکتا ہے۔ وہ تو کمائے گا، وہ گھر لے کے جائے گا، جوان بیٹیوں کا ساتھ ہوگا اس کے پاس، اور وہ پریشان ہو رہا ہے بہت زیادہ، اور کوئی اس کو راستہ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ لوگ بس اب یہی مڈل کلاس طبقہ بس یہی کہہ رہا ہے کہ اب آگے ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہوگا، اور اسی وجہ سے وارداتیں بھی بڑھ رہی ہیں، چوریاں بھی بڑھ رہی ہیں، لوگ مڈل کلاس سب سے زیادہ متاثر ہے۔ ایسا کیسا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، جو سفید پوش کی آپ نے بات جو کی ہے، اس کی سفید پوشی خطرے میں ہے، وہ اس کو بچا نہیں پا سکتا۔ اس کے لیے وہ کیا کرے بھائی؟ اس کو بجلی کا بل بھی دینا ہے، بچوں کو پڑھانا بھی ہے، گھر میں کھانا بھی دینا ہے۔ دیکھو، یہاں پر لوگ صرف کھانے اور زندگی گزارنے کی جو اخراجات ہیں اس کے لیے تنگ ہے، اور باقی تو چھوڑیں کہ کپڑے کتنے پہن لیے، بچوں کو کیا شاپنگ کروا لی، مارکیٹ میں کیا گیا۔ اب آپ دیکھیں، میں تو یہ کہوں گا کہ گزشتہ حکومت کے دور میں جتنی مہنگائی نے پروان چڑھایا ہے، اب یہ کنٹرول نہیں کر پائے گے۔ یہ جو نئی حکومت آئی ہے، کیسے کنٹرول پائے گے؟ یہ تو تجربے کار بھی ہیں، یہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی حال دے دیا جائے اور کسی بھی طریقے کی صورت پیش کر دیا جائے، ہم اس وقت بھی الحمدللہ اپنی عوام کو ڈلیور کریں گے۔ یہ تو ان کے دعوے وعدے تو یہی تھے ان کے بھی آنے سے پہلے۔ اب ان کو ٹائم ملا ہے، پورے کریں، مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ کیوں کہ مہنگائی اتنی، اور دیکھیں ڈالر کتنے کا جا کے پہنچا ہے۔ جیسے ڈالر بڑھتا ہے، پہلے تو آپ کا قرضہ بڑھ جاتا ہے، وہ بوجھ آپ کے اوپر الگ پڑتا ہے، ہر آدمی جو ہے اس پہ قرضے کا جو ریشو بڑھتا جا رہا ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ آپ کوئی چیز یہاں پر جب امپورٹ کریں گے تو آپ کو ڈالر دینا پڑے گا، تو اس کے لیے آپ کے پاس جب تک کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں جو آپ ایکسپورٹ کریں جس کے بدلے میں ڈالر آئے۔ ہم تو ابھی تک یہ چیزیں کر رہے ہیں کہ ہم یہاں سے کوئی چیزیں منگوا رہے ہیں، اس کے لیے ڈالر دے رہے ہیں، لیکن ہمیں ایسی چیزیں بھیجنی چاہیے۔ ہم ایگریکلچر کنٹری ہے، یہاں پر اور بڑی بڑی چیزیں ہیں۔ یہاں پر آپ کے پاس، آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کے پاس گیس کم ہے، آپ کے پاس پیٹرول کم ہے، آپ کے پاس کوئی چیز کم نہیں ہے، لیکن ہمیں وہ وسائل استعمال نہیں کرتے کہ ان چیزوں کو ہم پروٹیکشن مل رہا ہے۔ یہی بات تو غریب پوچھ رہا ہے، کس کے ہاتھوں میں تلاش کروں میں اپنے خون؟ سارے لوگوں نے پہنے ہوئے ہیں دستان۔ یہی تو غریب پوچھ رہا ہے کہ یہ سارے مسئلے مسائل ہم کس کو اس کا قصوروار ٹھہرا رہے ہیں؟ کون ہے ہمارے ذمہ دار اس کا؟ دیکھیں، اس کی ذمہ داری تو ایک تو دنیا لیول پر کرائسس ہے، لیکن اس کی دنیا لیول پر بھی کرائسس ہے، لیکن اس کی ذمہ داری تو آپ اپنے حکمران سے پوچھیں گے اور کسی سے نہیں پوچھ سکتے۔ اچھا، اب وہ حکمران بااختیار ہیں کہ نہیں ہے، یہ سوال ہے۔ ان کے پاس وہ اختیارات ہیں، تو وہ ابھی ہم نے دیکھا کہ جو اقتدار کو چپکتا ہے وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جب ان کی اکثریت بھی ختم ہو جاتی ہے کہتے ہیں نہیں جی میں تو نہیں جاتا، اور جب چلا جاتا ہے تو یہ کون سی سیاست ہے کہ آپ سڑکوں پر کھڑے رہیں اور آنے والی گورنمنٹ کو کام بھی نہیں کرنے دیں؟ تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم لوگوں کے سارے مسئلے مسائل غربت کا خاتمہ کریں گے اور اسٹیبل کریں گے اکنامی کو۔ بہت بڑا چیلنج ہے جو مجھے ہوتے ہوئے نظر نہیں آتا۔ یہ کوشش کریں، ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ ان کو ایمان دے کہ لوگوں کے بھلائی کے لیے سوچیں۔ حکمران جو ہیں وہ حکمران اپنے آپ کو اس طریقے سے سمجھے ہوئے کہ انہوں نے اپنے کردار کو چھوڑ دیا ہے، انہوں نے اپنی قومی مفاد کو چھوڑ کے ذاتی مفاد کو ترجیح دینا شروع کر دی ہے، جو کہ یہ قوم اور یہ لوگ اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ ایسا ہے؟ دیکھیں نا، یہ تو حکمران کے اوپر بھی کوئی حکمران ہے،
اصل حکمرانی تو ہمارے اوپر کون ہے وہ حکمران؟ آپ کو پتہ ہے کون؟ ذرا ادارے ادارے ہیں جن کی مداخلت ہے، جن کے اشارے سے لوگ آتے ہیں، حکومت کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ تو ان کو ایسی حکومت نہیں لینی چاہیے جو کسی کے اشارے پر چلے، ان کو ایسی حکومت لینی چاہیے جس کے کل اختیارات ان کو پاس ہو، تاکہ یہ نہ کہیں اترنے کے بعد تو مجھے تو اسٹیبلشمنٹ نے ہرا دیا، مجھے تو اسٹیبلشمنٹ نے بٹھا دیا، مجھے تو اسٹیبلشمنٹ نے نکال دیا۔ یہ چیزیں یہ تو ریت اور روایت بن گئی ہے اس ملک کی کہ جب کوئی اقتدار میں ہوتا ہے تو اس وقت بہت اچھے اس کو لگ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں نیوٹرل ہوں، میرے اوپر کوئی نہیں ہے، میرے نیچے سب لوگ ہیں، اور جیسے ہی وہ اقتدار سے پوزیشن میں داخل ہوئے ایک دن نہیں ہوتا وہ سارا الزام اور سارا ملبہ وہ اسٹیبلشمنٹ میں ڈال دیتا ہے۔ یہ تو زیادتی اور ظلم ہے ہمارے اس ملک کے اداروں کے ساتھ بھی۔ ایسا نہیں ہے۔ پھر یہ اس کے آپ کی اس بات سے میں اس لیے اختلاف کروں گا کہ اگر ایسا ہے جیسے آپ نے کہا کہ اداروں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو اداروں کو اپنا کردار صاف کر رکھنا چاہیے، جیسے کہ وہ یہ محسوس ہو، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کراچی میں الیکشن ہوئی تھی 18 کی، آپ کا تو صاف سے تعلق ہے، آپ گھومے ہوں گے پورے شہر میں کہ آپ نے پی ٹی آئی کے کسی کینڈیڈیٹ کا کیمپ دیکھا، ان کی کوئی کام دیکھا؟ یہ کیسے رات کو سوتے ہوئے لوگوں کو ٹیلی فون آ گیا کہ اٹھو آپ میں نے ہو گئے۔ دیکھو کوئی چیز تو ہے جو آپ کا پیچھا کر رہی ہے، ایسی بات تو نہیں ہے کہ، اور مجھے تو پتہ ہے نا کہ اگر مجھے اسٹیبلشمنٹ طاقت کہیں بٹھا رہی ہے مجھے پتہ ہے، پھر جب نکال رہی ہے پھر بھی پتہ ہے۔ تو ان چیزوں کو جب تک آپ کی یہاں اس ملک میں مکمل آزادانہ جمہوریت نہیں آئے گی تب تک یہ کھیل چلتا رہے گا، اور آپ سن کے حیران ہو گئے کہ ملک کی اقتصادیات جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ابھی دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے، ان کے لیے آپ نے کیا انتظام کیا؟ آپ جائیں فرانس میں، آپ دیکھیں ان کا صرف ایک ٹرین سسٹم دیکھیں، میٹرو، ان لوگوں نے آپ سے 150 سال پہلے بنائی تھی، اور ابھی آنے والے 150 سال میں ان کی وہ ریکوائرمنٹ پوری کرے گی۔ ہمارے ایسا نہیں ہے، ہمارے اگر ڈرینیج سسٹم بناتے ہیں، ایک بلڈنگ بناتے ہیں، پتہ پڑا کہ ایک سال میں 6 بلڈنگ اور بن گئی، اس میں پبلک رہے گی، پاپولیشن رہے گی تو وہ ڈرینیج جائے گی کہاں؟ تو یہ جو صفائی کے معاملے ہوتے ہیں، ہمارے پاس پلاننگ نہیں ہے، اور پلاننگ حکمران کر نہیں پا رہے ہیں، اور اس لیے نہیں کر پا رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی ہمیں نکالا گیا اور ہمیں بٹھایا، اپنے آپ کو بچانے میں ہی ٹائم پورا۔ تو زبان زد عام ہر حاکم وقت ہوتا ہے، جب وہ اس کو نکالا جا رہا ہوتا ہے تو وہی بولتا ہے کہ ہمیں نکالا گیا، ہم نکلے نہیں ہیں۔ اچھا 3.5 سال پی ٹی آئی نے گزارے ہیں حکومت میں، تو 3.5 سال میں جتنی مہنگائی نہیں ہوئی اور جتنی مہنگائی کر دی گئی اسی کے بالکل مد مقابل یہ چند ہفتوں میں مہنگائی ہو گئی ہے۔ میں بتاتا ہوں ایسا کیوں ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں، اصل میں یہ ہے کہ کبھی کبھی فیصلے غلط ہو جاتے ہیں نا۔ عمران خان نے آئی ایم ایف سے جو معاہدے کیے ہیں آپ وہ پڑھیں، صحیح، ان معاہدوں میں اس نے یہ جو ابھی تیل کا قیمت 60 روپے ایک ہفتے میں بڑھی ہے، ایک ہفتے میں 30 روپے 30 روپے 60 روپے بڑھ گئی نا، تو یہ عمران خان نے معاہدہ کیا ہوا تھا آئی ایم ایف سے اور ورلڈ بینک سے اور باقی اداروں سے کہ میں یہ جون کی 15 تک یہ قیمتیں جو سبسڈی دے رہے ہیں، دیکھو تیل کی قیمت جو ہے وہ ہم سبسڈی دے کے تیل کی قیمت کم چلا رہے تھے، جو بہت خطرناک عمل ہے کہ آپ کا ہمارا ٹیکس، اس ٹیکس میں وہ تو نہیں ہے جس کی آپ نے بات کی کہ صبح گھر سے نکلتا ہے اور بھوکا واپس چڑھ جاتے ہیں، ایگریکلچر ورکر ہیں، ان میں ان کا تو قصور نہیں ہے نا۔ تو ہم ٹیکس دے رہے ہیں اور ٹیکس کا استعمال کریں سبسڈی کے میں وہ ان آدمیوں کا جو پیٹرول استعمال کر رہے ہیں، پیٹرول فیکٹری میں استعمال ہوتا ہے، پیٹرول گاڑیوں میں استعمال ہوتا ہے، پیٹرول جہازوں میں استعمال ہوتا ہے، اگر غریب کے پاس استعمال ہوتا ہے تو موٹر سائیکل میں ہوتا ہے، تو وہ ہم جو ٹیکس لے رہے ہیں وہ ٹیکس لے کے ہم سبسڈی دے رہے ہیں پیٹرول پمپ پیٹرول والوں کو۔ تو ان لوگوں نے ورلڈ بینک نے آئی ایم ایف نے ان کو کہا تھا کہ یہ سبسڈی آپ ختم کریں اور اپنے پاؤں پر ملک کو کھڑا کریں تو تب ہم آپ کو قرضہ دیں گے۔ اچھا جتنا قرضہ ان لوگوں نے 70 سال میں نہیں لیا وہ 3.5 سال میں ڈبل کر دیا، ایسا ہی ہے، ڈبل کر دیا۔ اچھا اب وہ جو معاہدہ کر کے اس کو تو ان لوگوں نے نکالا کہ چلو بھائی ہم ان کو ہٹا کے خود بیٹھ جاتے ہیں، اب بیٹھ تو گئے، ان لوگوں نے ڈنڈا اٹھایا کہ بھائی وہ جو معاہدہ تو حکومت کرتی ہے نا، معاہدہ عمران کا نہیں ہوتا، میرا نہیں ہوتا، شہباز شریف کا نہیں ہوتا، وہ گورنمنٹ کا ہوتا ہے، گورنمنٹ پابند ہوتی ہے جو بھی دوسری چاہتی ہے،
ورنہ آپ کے امداد بند ہو جائے گی, آپ کے قرضے بند ہو جائیں گے. جب آپ کے امداد اور قرض بند ہو جائیں گے تو آپ کے پاس ڈالر نہیں آئیں گے. جب آپ کے پاس ڈالر نہیں آئیں گے کیسے آپ کوئی چیز بائی کرو گے؟ آپ کا پیٹرول ہی نہیں آ سکے گا. جو آپ امپورٹ کرو گے اس کے تو آپ کو پیسے چاہیے. تو یہ سارے کر کے وہ گیا تھا, لیکن وہ بڑی چالاکی کے ساتھ خان کا روس کی طرف اپنی توجہات کو لے کے جانا اور روس کو ترجیح دینا بہتر ہی مثبت ہی فیصلہ تھا نا. اس لیے نہیں, اس لیے بالکل مثبت فیصلہ نہیں تھا کہ دیکھو یہ دنیا میں جو بلاک بنے ہوئے ہیں, آپ جس بلاک کے ساتھ چل رہے ہو, جو رشیا نے تو آپ کو کبھی قرضہ نہیں دیا نا. آپ ورلڈ بینک سے لیتے ہو, آپ IMF سے لیتے ہو, ایسا ہی ہے نا. اس بلاک میں رشیا تو نہیں ہے, اس میں تو یورپی یونین اور امریکہ ہے. یہ دیکھو سوچنے کی بات ہوتی ہے کہ میں قرضہ تو لوں آپ سے لیکن ہاتھ جا کے ملاؤں کسی اور سے, اس کے مخالف سے. یہ بھی ایک مجھے تو کانسپیرنسی نظر آ رہی ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا اس ماحول میں, جبکہ افغانستان نے ہمیشہ رشیا کے کہنے پر پاکستان کے ساتھ جو کیا, پھر جب امریکہ نے ادھر مداخلت کی, پھر جو جنگ ہوئی تو جنگ کا محور بنا گیا پاکستان کی سرزمین کو, اور ہمیں استعمال کرتے رہے اور ہم استعمال ہوتے رہے. اور ایسے ٹائم پر آپ رشیا کے پاس جاتے ہو جب آپ IMF سے معاہدہ کر کے, ان کو ایگریمنٹ کر کے, ان سے طے کر کے اس کے بعد جانے کا فائدہ کیا؟ ان کو اس ٹائم کہتے جی ہم آپ سے نہیں کرتے معاہدہ, میں تو جاتا ہوں رشیا سے لینے کے لیے کیونکہ آپ کا تیل مہنگا تو میں سستا لینے جا رہا ہوں. وہ جو کہتا ہے 30% مجھے کم مل رہا تھا تو پھر ان سے معاہدہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھو لوگوں کو اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے. میں تو نیوٹرل بات کرتا ہوں, ان کی اگر غلطیاں ہوں گی جو ابھی بیٹھے ہیں جتنے بیٹھے ہیں, اور ان کی بھی جو غلطیاں ہوں گی ہمیں قوم کو بتانا چاہیے کہ یہ سارا لکھ کے ایگریمنٹ کر کے IMF کے پاس اسٹیٹ بینک کو گریڈ کر دیا عمران خان نے. آپ کو پتہ ہے میں اسٹیٹ بینک کا ملازم رہا ہوں, تو اسٹیٹ بینک ابھی IMF اور ورلڈ بینک کی اپروول کے بغیر پاکستان گورنمنٹ کو اپنی بینک قرضہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ہم اگر اسٹیٹ بینک سے قرضہ لے گی, یعنی حکومت, ہم کا مراد ہے حکومت اگر اسٹیٹ بینک سے قرضہ لے گی NOC IMF دے گی. یہاں تک تو آپ نے معاہدے کر دیے, لیکن ٹھیک ہے آپ نے بڑی چالاکی کے ساتھ اپنے لوگ آپ کو ہٹایا, سارا مال بال کے گلے میں ڈالا اور اچھے حساب سے ڈالا ہے, بڑی ہوشیاری سے ڈالا ہے. اب یہ نکالیں ان چیزوں سے. یہ باتیں پردے میں تھی تو کسی کے اندر اتنی ضرورت جسارت نہیں ہوئی کہ اس پردے کو پردہ فاش کیا جائے, یہ عوام کو قوم کو دکھائی جائیں یہ باتیں. اصل بات تو یہ ہے کہ آپ IMF کا معاہدہ پڑھیں. اس پہ آپ کس کو قصوروار سمجھتے ہیں؟ میڈیا قصوروار ہے یا پھر خود ہماری قوم قصوروار ہے جو ان کے اندر چاہت نہیں تھی یہ ساری چیزیں سمجھنے کی, یا تو پھر اپوزیشن قصوروار ہے جن کے اندر اتنی ہمت اور طاقت نہیں تھی یہ ساری چیزیں دکھانے کی؟ دیکھیں اپوزیشن, عوام, میڈیا سارے قصوروار ہیں. سارے زیادہ پرسنٹیج کس کو دیں گے؟ اگر ہم 100 میں سے بولیں کہ 60% کون قصوروار ہے تو آپ کس کو بولیں گے؟ اب جہاں بول رہے ہیں میڈیا کو. اب آپ میڈیا میں دیکھیں, میڈیا میں پہلی مرتبہ آپ کو ڈویژن نظر آ رہی ہے. کچھ چینل کچھ کہہ رہے ہیں, کچھ چینل کچھ کہہ رہے ہیں. ایسا ہونا نہیں چاہیے. ہونا ایسا چاہیے آپ ابھی اپنے بیٹھے ہیں, جو آپ سمجھیں وہ اپنے حساب سے, اپنے ضمیر کے حساب سے, اپنے سوچ کے حساب سے آپ بتائیں. غیر جانبداری سے فیصلہ لینا چاہیے, بھلے وہ غلط ہو, چلے وہ غلط ہو سکتا ہے, آپ کا خیال غلط ہو سکتا ہے. تو ابھی دیکھو نا, ایک چینل ایک طرف ہے, دوسرا دوسری طرف ہے, تیسرا تیسری طرف ہے. تو پیٹ بھی تو جڑا ہوا ہے نا سب کے ساتھ. اصل مسئلہ یہ ہے تو تنخواہیں ملازمین کی کہاں سے نکالیں؟ تو ہم یہی تو کر رہے ہیں کہ ہم اپنے پیٹ کو بچا کے غریبوں کے ساتھ ذاتی ظلم کر رہے ہیں. وہ بھوکے مرے لیکن ہمارا پیٹ تو بڑھ بھی گیا ہے. صحیح بات ہے. اچھا, ایک ورکر, ایک نوجوان کے حوالے سے میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا جو کہ پڑھا لکھا ہے, جس کے ماں باپ نے قرضے لے کے اس کو گریجویٹ کروایا, اس کو ماسٹر کروایا, مگر آج وہی نوجوان یا تو رائڈر کی جاب کر رہا ہے اس وقت, یا تو کسی فیکٹری میں ہیلپری کی جاب کر رہا ہے, اور وہی 17-18 ہزار روپے کما رہا ہے, جبکہ 17-18 ہزار روپے میں تو 2 بندوں کا خرچہ بھی نہیں چل سکے اس کراچی شہر میں. ایک بندے کا نہیں چلے گا. آپ تو 2 کی بات کرتے ہیں نا. میں نے کہا زیادہ ایڈجسٹمنٹ کرنے, مینیج کرنے کے بعد بھی نہیں چل سکتا. چلو آپ تو کراچی کی بات کر رہے ہیں, کسی بھی شہر میں اس خرچے سے کام نہیں چلتا. آپ دیکھیں ابھی آپ بیمار پڑتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, دوائی لکھ کے دے گا, جب آپ اسٹور سے گھر تک پہنچے گے تو آپ کا 1000 کا نوٹ ختم ہو جائے گا فیس میں, دواؤں میں. تو 16-17 ہزار کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے. لوگ بیچارے
अच्छे खासे लोग बेचारे, यानी मुझे लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन भीख मांगने तक भी वो तैयार हो गए हैं, अपनी इज्जत नफ्स को मजरू कर रहे हैं। मजरू कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ ये हकीकत, ये आया बात है। ये एक आने वाले वक्त में तो ये ऐसे ब्लास्ट की सूरत मुझे जहाँ तक नज़र आ रही है कि ये फटेगा और लोग रोडों पे आके बैठ जाएंगे, एक धरना एहतजाज और तोड़-फोड़ की रोड पे नहीं बैठेंगे। फिर ऐवानों का नहीं, मैं बता दूँ क्या होगा, बताऊँ। वो ये होगा कि आप गए दुकान पर और घर के लिए सब्जी खरीदी, चावल लिए, गोश्त लिया, मोटरसाइकिल पे चढ़े, घर जाने लगे, मैं छीन जाऊँगा आपसे कि मेरे जो बच्चे हैं वो 3 दिन से भूख पर बैठे हैं, आपकी शक्कत है, आपने ले लिया, ये मुझे दो, नहीं दोगे तो मैं आपको मार दूंगा। ये सूरत हाल मुझे नजर आ रही है, सूरत हाल पैदा हो रही है। ये रोडों पर एहतजाज का टाइम नहीं है। एहतजाज तो कर रहा है इमरान खान, क्या कर रहा है? वो रोडों पर एहतजाज ही कर रहा है ना। वो तो सारा कुछ मुल्क का पूरा सत्यानाश इकॉनमी करके सारा मुल्क जो है दिवाली की तरफ पहुंच। अगर एक हुकूमत के आप कसूरवार कहें तो वो हुकूमत भी ये आप इसी तरीके से इल्ज़ाम लगाती है कि पिछलों ने कई सालों से इतने कर्जे लिए हुए थे, इतनी जायदाद रायवंड में बनाई, लोगों ने लाड़काना में इतनी अपनी जायदाद बनाई, फिर उसके बाद जनाब इतनी कोठियाँ, इतने बंगले और इतने कनाल के घर खड़े कर लिए, और वो लोगों की वजह से ही मैं मुश्किलात में आया था और जो मैंने सख्त फैसले करने पड़े। ये इमरान खान का इल्ज़ाम है और वो उसने 3.5 साल यही बात वो करता रहा। आज आने वाली हुकूमत वही रिवायत दोहरा के उन्हीं के ऊपर वही इल्ज़ाम डालती है। ये देखो, जब से ये मुल्क में इक़्तिदारी पॉलिटिशियन है वो यही कहते आ रहे हैं ना, आप भी सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, लेकिन हमें देखना होगा ना। रायवंड में महल बने, बिल्कुल बने, लाड़काना में बंगले बने, बिल्कुल बने, सही करें आप, लेकिन बनी गला का क्या कहेंगे आप? वो तो कह रहा मैंने अपने पैसों से बनाया, नहीं, कहाँ से हुकूमत वक्त में तो उस वक्त इक़्तिदार भी नहीं था जो पैसे लेके जाऊँ। ये अगर वो अपना कॉस्ट पेश कर रहे हैं या अपनी दलील बेच रहे हैं तो उस पर रद्द दलील कोई बन ही नहीं सकती। नहीं, जब आप खान तो उस वक्त ना कोई इक़्तिदार में था, ना तो कोई हुकूमत, ना कोई सीट मिली थी उस वक्त। मैं बताता हूँ, जब आपने अपने पैसों से ये सारी चीज़ें बनाई तो आपने इमेंसिटी काय के ली? क्या इमेंसिटी काय के ली? आपने सुप्रीम कोर्ट से कैसे कहा कि जी ये सारी ठीक है, बाकी देखें ऐसा नहीं है कि महल कभी भी अपने पैसों से नहीं बनते, चाहे जो भी बनाए। मैं किसी एक की बात नहीं करता हूँ, आपको मैं बताऊँ इन लोगों ने करप्शन किस तरह की है, आप सुन के हैरान हो गए। रिंग रोड रावलपिंडी बनाया इन लोगों ने। अच्छा, रिंग रोड रावलपिंडी की जो डिज़ाइन थी वो चेंज हो गई, चेंज होके वहाँ पर जो जुल्फिकार बुखारी और गवर्नर जो पहले आता था राणा सरवर और कोई एक और है, इनके भाइयों ने वहाँ जाके पहले से कि जो रिंग रोड है यहाँ बन रही है, आप ज़मीन यहाँ ले लो। यहाँ उन लोगों ने ज़मीन खरीदी कौड़ियों के भाव पर और फिर डिज़ाइन को चेंज करके उन ज़मीन को। इमरान खान ने एक सख्त फैसला भी तो लिया था ना इस पे, और इसने बहुत ज़्यादा एक्शन भी लिया था अपनी जब हुकूमत में था कि जब जुल्फिकार बुखारी और इस सरवत सारा था क्या क्या उसके बाद इसने ये सारी चीज़ें कवर करवाई थी और उसको बिल्कुल उसी वे में और उसी पोर्शन में रोड बनवाए थे जो बनने चाहिए थे। नहीं, ऐसा नहीं है। उसने जो इंक्वायरी कराई थी, उस इंक्वायरी वो दी थी गवर्नमेंट पंजाब ने एंटी करप्शन को, जबकि वहाँ पर कोई बिलियन रुपीज़ का था फ्रॉड, ठीक है। तो वो इस मुल्क का ये कानून है कि अगर कोई एक एजेंसी इंक्वायरी करेगी तो दूसरी वहाँ देख नहीं सकती, यानी नेब को रोकने के लिए। सही, बिल्कुल। अगर एक कमेटी नेब को रोकने के लिए एक कमेटी बना ली और कमेटी में लुक में अज्जल कौन मिला? कमिश्नर रावलपिंडी। अच्छा। और अपनी ही हुकूमत से अपने ही भाई कमिश्नर को किसने मजबूर किया कि आप डिज़ाइन चेंज करो? पीडी को किसने मजबूर किया कि आप डिज़ाइन चेंज करो? वहाँ पर आपने, अब उन लोगों का क्या कसूर है जिन लोगों ने 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ का प्लाट खरीदा हुआ है और वहाँ काम भी नहीं हो रहा है, अभी उसको फिर आपने निकाल के उसी जगह पे ले ली, ठीक है, उसी जगह पे ले लिया ना, आपने एक्शन रहा। उनका क्या हुआ? जिन लोगों ने आपके एजेंटों के कहने के ऊपर स्टेशन सा खोल के प्लाट की बुकिंग करवाई कि यहाँ से रिंग रोड जाएंगे, हम अमीर बन जाएंगे। अपोजिशन ने कोई केस फाइल किया था उस वक्त तो कोई भी केस नहीं, देखो केस फाइल नहीं होते हैं ना, ये तो हुकूमत टू हुकूमत ही होता है। अभी इनके जो केसेस चल रहे हैं जो इमरान ने उठा के सबको जेल में डाल दिया, ज़ाहिर है हुकूमत के ऊपर हुकूमत ने केस किए होंगे ना, इमरान ने नहीं किए होंगे तो नवाज शरीफ ने किए होंगे, पीपल्स पार्टी के ऊपर या फिर नवाज शरीफ के ऊपर इमरान खान वालों ने किए होंगे, इसी तरह होगा ना। ये तो फरार तो हुकूमत देती है ना, पर्सन टू पर्सन तो नहीं होता ना,
میرا تو فراڈ نہیں ہوا، فراڈ ہوا پورے لوگوں کے ساتھ، ایریا کے ساتھ. ان کی سارے پیسے جو ہے وہ لے کے چلے گئے. کوئی لندن کا تھا، کوئی امریکہ تھا، وہ چلے گئے. تو اس نے ایکشن یہ اٹھایا کہ کمشنر کو سسپینڈ کر دیا. آپ اگرچہ کہ اپنی بات پہ وجہ بھی فرما رہے ہیں اور میں تائید بھی اس بات کی کروں گا کہ خان کی ٹیم میں جو لوگ ہیں ان کو آپ کرپٹڈ کہہ سکتے ہیں، مگر انفرادی طور پہ خان کی کوئی کرپشن ابھی تک نہ کوئی ظاہر کر پایا، نہ کوئی یہ بات ثابت کر پایا، نہ عدالت میں، نہ کسی جلسے میں تو پروف بھی نہیں دیکھ پایا، کوئی مضبوط دلیل بھی نہیں دے پایا کہ کس طریقے سے اور کس طرح خان نے کرپشن ماضی میں اور اس حکومت میں کی ہو. ایسا ہی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اچھا، اس کی بہن کے اوپر بہت بڑا الزام ہے سلائی مشین. انفرادی میں خان کی بات کر رہا ہوں. وہ جو بہن ہے وہ خان ہی ہے نا. تم بیٹھ کے میں اگر کچھ کروں گا، اگر میرا بیٹا اس میں انوالو ہے تو میں ہی ہوا نا. میری بنیادی سوال یہ سابق وزیر اعظم عمران خان کا کوئی بنیادی کوئی ایسا کردار تو نظر نہیں آ رہا ہے نا ماضی میں اور جب تک حکومت میں رہا کہ کوئی 1 روپے کی بھی کرپشن اس پر ثابت کی گئی ہو، اور نہ کورٹ نے بھی اس کو صادق و امین قرار دیا ہے پہلے بھی اور ابھی بھی حکومت سے چل کے ابھی تک بھی کچھ معذرت کے ساتھ کورٹوں کا بہتر کرے تو بہتر ہی ہوگا. وہ بھی بادشاہ بنے ہوئے ہیں، ایک دن کچھ کہتے ہیں دوسرے. میں ان پہ نہیں بات کروں گا، مجھے بھی اس ملک میں رہنا ہے. بات یہ ہے کہ ابھی جو ایک جلسہ ہو رہا ہے، آپ دیکھو صحافت سے تعلق رکھتے ہو، آپ جاتے ہو، صرف اس کا جو ساؤنڈ سسٹم ہے وہ 50 لاکھ روپے لیتے ہیں. 3 سے 4 کروڑ روپیہ ایک جلسے پر خرچہ ہے. ابھی تک وہ 25-30 جلسے کر چکے ہیں. یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ ایماندار آدمی ہے، صادق و امین ہے، کچھ نہیں لیتا، کچھ نہیں دیتا. یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہتے ہیں بڑے خرچے ہو رہے ہیں. تو دیکھو کرپشن کے طریقہ کار ہوتے ہیں. اس نے جب اقتدار سنبھالا تو اس نے جہانگیر ترین کی جو چینی تھی اس کو کہا کہ ڈمپ کر دو. اچھا. اور باقی بیچتے رہے. باقی بیچتے گئے. میرے خیال میں آپ کو یاد ہوگا 65 روپے کلو تھی، اور اچانک جب چینی ختم ہو گئی تو 130 روپے کی ہو گئی 1 کلو. اور کتنے ٹن چینی ذخیرہ تھی آپ کو اندازہ نہیں ہے. اب یہ کہتے ہیں جی ہم نے تو جہانگیر ترین کو نکال دیا. کیسے نکلا؟ اسی چینی کے کک بیگ سے جو پیسے آئے اس نے کہا جو آپ نے خرچہ کیا ہے، جو 5-10 ارب کیے ہیں وہ نکالو، باقی تو مجھے دو. تو دیکھو کرپشن کے طریقے کار ہوتے ہیں. وہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ عمران خان وہ جا کے کسی کو کہے گا مجھے جو 50 بڑھا دے دو، ایسا نہیں ہوتا. بالکل وہی الزام لگا رہے ہوتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ. یہی الزام لگا رہے ہیں کہ مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں جیسے انہوں نے پیسے ڈلوا دیے تھے تو اسی طریقے کی کرپشن ہوتی ہے. ظاہر خود نہیں کرتے، فرنٹ مین ان کا کوئی اور بیٹھا ہوا ہوتا ہے. جیسے یہ کہہ رہے ہیں نا ویسے یہ کام ان لوگوں نے کیا کہ یہ ان سے زیادہ چالاک ہے. دوسری میں آپ کو بتاؤں. اچھا. بات صرف اتنی ہے کہ آپ نے 3.5 سال میں سوائے جیلوں کے اور انتقام کے اور پکڑو ڈالو ٹھیک ہے، اور کیا کیا بھائی میں بات بھی نہیں کروں گا. دیکھیں یہ ملک کے عوام کے نمائندے ہیں، چاہے ایم کیو ہو، چاہے جمعیت علماء اسلام ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے نون لیگ ہو، چاہے پی ٹی آئی ہو. یہ سارے لوگ لوگوں کے منتخب نمائندے ہوتے ہیں. بالکل. اور آپ کہتے ہیں میں کسی سے بات نہیں کروں گا، یہ تو میری جاگیر ہے، میں وہ دوسری بات نہیں کرتا ہوں. ایسا نہیں ہوتا ہے سیاست میں. یہ آپ کو پتہ ہے کہ شہباز شریف نے کہا کہ میں گھسیٹوں گا، پکڑوں گا، یہ کروں گا. کٹھے بیٹھے ہیں. سیاست میں کبھی بھی بات چیت کے دروازے اگر آپ نے بند کیے تو نتائج یہ دیکھنا پڑے گا کہ یا اقتدار میں ہوگا یا روڈ اوپر ہوگا. ابھی جس طرح کی یہ سیاست ہو رہی ہے یہ ملک کے لیے اچھی نہیں ہے. آپ ہم اس ملک میں بیٹھے ہیں ایک قانون اور آئین کے تحت. بالکل. اور ایک قانون آئین کا اگر پولیٹیکل پارٹی کا بڑا لیڈر عمران خان ہی احترام نہیں کرے گا تو معاف کرنا ہم تو گھبرا جائیں گے. حقیقت بات ہے. تو یہ بہت سارے ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جو آئے ہیں وہ بالکل ان لوگوں نے کچھ نہیں کیا، جو بیٹھے ہیں انہوں نے کچھ نہیں کیا. یہ تو بالکل ہی غیر معنی خیز بات ہوگی. سارے ہیں لیکن اس نے جو کیا وہ شاید کسی نے نہیں کیا. اچھا. یہ ابھی بات کہتا ہے جتنا ان لوگوں نے پچھلی حکومت 10 سال حکومت رہی، جو انہوں نے کیا وہ کسی ملک کے کسی حاکم نے نہیں کیا. وہ دیکھو ابھی ان کے پاس اس کے علاوہ کہنے کے لیے کیا ہے؟ آپ کے پاس اقتدار تھا، آپ نے پکڑا. دیکھو یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا آپ کے تو جمہوریت جمہوریت جمہوریت. آپ اٹھا کے آپ تو کراچی میں رہتے ہیں نا، یہ اسپیکر سندھ اسمبلی کیا نام ہے اس کا، آغا سراج الدین کے گھر میں نیب جا کے بیٹھ گئی 12 گھنٹے. صحیح. نہ کسی کو اندر آنے دیا نہ کسی کو اندر جانے دیا. ملا کیا؟ کچھ بھی نہیں. عورتوں میں یہ اس سے زیادہ ہراسمنٹ کیا ہوتی ہے
بھائی ایک آدمی ہے اسپیکر ہے, وہ آپ کے پاس نیبے رجت ادھر چلی جاتی ہے, جیسے اسمبلی نکلتا ہے گھیراؤ کر کے لے جاؤ, گھر میں گھس گئے, جکرانی کے گھر میں گھس گئے, اٹھا کے فریال تارپور کو جیل میں ڈال دیا, اٹھا کے مریم کو جیل میں ڈال دیا گیا. ملا کیا آپ نے یہ کیا؟ یہ الزام تو یہ لگا رہے ہیں کہ شیریں مزاری کو اٹھا کے انہوں نے جیل میں ڈال دیا. نہیں دیکھو, شیریں مزاری کی میں ان میں یہ فرق ہے کہ شیریں مزاری کو پکڑا گیا رات کو 12 بجے کورٹیں کھلی کہ نہیں کھلی, اسی ٹائم باہر آئی کہ نہیں آئی؟ ان میں سے کون اس ٹائم باہر آیا؟ پروسیس کیا ہے, جیل میں رہے ہیں, جیسے ایک قیدی کی طرح ان لوگوں نے سفر کیا. ان کا کون سا بندہ ہے جو قیدی ہے؟ ریت تو وہی قائم ہو گئی نا, سفر کیا ہے نہیں کیا, نہیں, ایک مضبوط نظر آ گیا, ایک کمزور نظر دیکھیں آ گیا. میں حکومت کا حصہ نہیں ہوں, لیکن میں ایک بات بتاتا ہوں, جب آپ کہو گے کہ یہ خونی مارچ ہے تو حکومت کو اپنے لوگوں کی جان اور مال اور ملکیت کی حفاظت کے لیے اس سے بھی سخت اقدام لینا. عمران خان کو گرفتار کرنا چاہیے تھا اس اسٹیٹمنٹ کے بعد. شیخ رشید نے کہا کہ اب خون کی ندیاں بہے گی. اس طرح سیاست تو نہیں ہوتی نا. یہ بات اگر نواز شریف کرے گا ہم اس کو بھی کنڈیم کریں گے, اگر آپ زرداری کرے گا تو ہم اس کو بھی کنڈیم کریں گے. حقیقت بالکل. یہ اخلاقیات جو ہیں آپ کے اگرچہ ذاتی اختلاف بھی ہے, تو آپ کے اگر نظریاتی اختلاف بھی ہے تو اس کو ذاتی اختلاف میں تبدیل کرنا یہ سب سے زیادہ دکھایا جاتا ہے کہ آپ اخلاقیات کے درجے سے بڑے نیچے آ چکے ہیں. سیاست میں بھی کچھ ایسوپیز ہوتی ہیں, سیاست کی بھی کچھ ایسی باؤنڈریز ہوتی ہیں جو کہ ہمارے سیاست دانوں کو ناظرین محترم خیال کرنا لازم ہے اور بہت ضروری ہے, کیونکہ ایک عام شہری, ایک عام آدمی اپنے ٹی وی پہ اگر انہیں سیاست دان کو دیکھ رہا ہوگا, ان کا برداشت, ان کا صبر, ان کا تحمل دیکھ رہا ہوگا تو وہ ان کو آئیڈیالائز کرے گا. اگر ایک عام آدمی, ایک پڑھا لکھا جو کالج یونیورسٹی جا رہا ہے, وہ نوجوان دیکھتا ہے اپنے سیاست دانوں کو یہ دیکھتے ہوئے کہ فحش گوئی کر رہے ہیں, وہ دیکھتے ہوئے کہ بڑی نازیبہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں, وہی طریقہ کار کو اپنائے گا. مگر میرا جناب محمد خان ابڑو صاحب سے آخری سوال ہے کہ اس وقت جو ہم پیٹرول کے پرائز دیکھ رہے ہیں اور جس طریقے سے غریب پریشان ہو چکا ہے بہت بری طریقے سے, تو غریب جب بھی کسی بھی چیز کا ایک پریشانی اور فقدان آتا ہے تو ہر ملک میں دیکھا جاتا ہے کہ آلٹرنیٹ اس کا بنتا ہے. اس ملک میں بھی جب ایک پیٹرول اتنا زیادہ مہنگا ہو رہا ہے تو کیوں نہیں کوئی ایک نوجوان یا ایک ہنرمند طبقہ اٹھ کے اس کا آلٹرنیٹ کیوں نہیں تیار کر رہا؟ اچھا دیکھیں, یہ جو مہنگائی ہے پیٹرول کی, مجھے تو ابھی بھی خدشہ ہے کہ اور بھی بڑھائیں گے. بالکل. تو ان کو مختلف ذرائع ڈھونڈنے چاہیے, اور ان کو اس ملک کے غریب عوام کے لیے جو پیٹرول پر سبسڈی دے رہے تھے نا, وہ ختم ہوئی ہے نا. وہ سبسڈی والے پیسے تو آپ کے پاس بچیں گے, مہنگائی تو ہوگی. اس پیسوں میں سے غریبوں کے لیے کوئی اسکیمیں بنائے جس میں غریبوں کو ریلیف ملے. جس میں آپ نے پیٹرول پر سبسڈی دی, فار ایگزامپل 1 لیٹر پر 90 روپیہ, 60 تو ابھی بڑھی ہیں, 56 عمران نے بڑھائی, کتنی ہو گئی؟ یہ سبسڈی میں جا رہے تھے نا پیسے. تو ابھی بھی خدشہ ہے کہ کچھ 20 25 30 کا اور بھی ڈنڈا ماریں گے. تو یہ جو پیسے ہیں, حکومت نے تو اعلان کیا کہ 50,000 سے کم جس کی تنخواہ اس کو 2,000 روپے دیں گے. 2,000 روپے آدھا دن بھی نہیں چلتے ہیں کسی کے گھر میں. ایک وہ بھی, میں بھی اس چیز سے میرا اختلاف ہے. آپ 2,000 تو دیں گے, اربوں روپے کا نقصان تو کریں گے, لیکن جس کی تنخواہ نہیں ہے, جو صبح کو ریڑھی لگاتا ہے, جو صبح کو رکشہ چلاتا ہے, جو صبح کو جا کے مزدوری کرتا ہے, جو ایگریکلچر ورکر ہے, جو جاتا ہے بغیر پاؤں اس کے ننگے ہوتے ہیں, بدن میں کپڑے نہیں ہوتے, ان کو کیسے کرو گے؟ ان کو کیا دو گے؟ تنخواہ والے کو تو پھر بھی آپ نے 50,000 تو بہت آگے کی بات ہے. یہاں پہ تو 25,000 سے کم لوگ فیکٹری, ان کو کیا کرو گے؟ ان کو کیا کرو گے؟ وہ جو جن کے پاس کچھ نہیں ہے ان کو کیا کرو گے؟ تو نہیں, ان کو یہ شارٹ کٹ اور یہ ٹائم گزارنے والی بات ہے. کار ہیں یہ تو بڑے جدی پشتی سیاست میں رہ چکے ہیں اور ان کے پاس تو خاصا تجربہ ہے. یہ تو کہتے تھے جتنی خان کی عمر نہیں اتنا ہمارا تجربہ ہے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھو, آپ کو جہاز اڑانے کا تجربہ ہے, جہاز ہی نہیں ہے تو کیا کرو گے؟ آپ کو ملک کو چلانے کا تجربہ ہے نا, ملک میں خزانہ خالی ہے تو کیا کرو گے؟ تو وہی میں کہہ رہا ہوں, تو ان کو اس چیز پر زیادہ توجہ دینی چاہیے, اور خان صاحب کو بھی آرام کرنا چاہیے. دیکھیں ان کو, آپ کے تو ویسے بلے بلے ہو گئی یا کروائی گئی یا ہو رہی ہے, ان کو دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں جو اتنے بڑے سارے اکٹھے ہو کے چلو آپ کو اتار لیا, خود بیٹھ گئے. ان کو موقع دو, اور موقع دینے کے بعد دیکھو یہ کیا کرتے ہیں. پھر یہ میدان, یہ عوام, یہ الیکشن. لیکن اس طرح زبردستی جمہوریت میں نہیں ہوتا ہے کہ میں نہیں تو کوئی نہیں. یہ جیسے کہہ دیا کہ ملک 3 ٹکڑوں میں بٹ جائے گا,
کسی نیشنل لیڈر کو اس طرح کی بات زیب دیتی ہے. اور یہ چیز اگر آپ جیسا میرا جیسا غریب آدمی کرتا تو کہاں ہوتا, کہاں ہوتا, کیا حشر ہوتا. ہم تم کہاں ہوتے, وہ نہیں, آپ کی فیملی کہاں ہوتی, آپ کے بھائی بچے کہاں ہوتے. دیکھو اتنا سچ بولنا بھی کڑوا ہے, لیکن اس کے ساتھ تو خاص رعایت ہے. یہ بات تو اسے پوچھی جائے کہ بھائی ملک 3 ٹکڑوں میں کیسے توڑ رہے ہو, یہ تو ملک کے ساتھ غداری والی بات ہے نا. پھر آپ کہتے ہو کہ شری مرزا کو پکڑ لیا. ایسے لوگ جب اس طرح کی باتیں کریں گے تو قانون کو حرکت میں آنا چاہیے. قانون صرف غریب اور بے بس کے لیے نہیں ہونا چاہیے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. قانون سب کے لیے برابر ہے, چاہے وہ غریب ہو, امیر ہو, کسی بھی طبقے سے, کسی بھی زبان سے, کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو, کسی بھی فرقے, کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو. قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. آج جس طریقے سے مشکل صورتحال سے قوم گزر رہی ہے, لوگ گزر رہے ہیں, پریشان ہیں, بےحال ہیں, لاچار ہیں لوگ. وہ جو لوگ لاچار ہیں انہی میں سے کوئی ایک ایسا طبقہ, میری تو ذاتی طور پہ میں خود ایک ریکویسٹ ہے کہ جو ہمارے ملک کے نوجوان انجینئر طبقہ ہے اس کے اوپر بھی, کندھوں پہ بھی یہ ذمہ داری اس وقت عائد ہوتی ہے, اور اس وقت ان کو موقع بھی مل رہا ہے ان انجینئرز کو کہ اپنی کریٹیوٹی دکھائیں, آئیں سامنے, کچھ ایسا متبادل پروڈکٹ, متبادل راستہ اور ایسی متبادل آلٹرنیٹ گاڑی تیار کریں کہ جو اب قوم لوگ سہولیت ان کو فراہم ہو. جس طریقے سے آج پریشان ہیں, یہ ہر کسی شخص کے لیے جو ہنرمند ہے, جو ایجوکیٹڈ ہے, اس کو موقع ملا ہوا ہے کہ پریشانی کے دور پہ جس طریقے سے لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے, مسئلہ غریب کے لیے مگر کسی طبقے کے لیے وہ اپرچونیٹی بھی ہے, جیسے یو پی ایس والوں کے لیے, جنریٹر والوں کے لیے. اسی طریقے سے جو ہمارا نوجوان انجینئر طبقہ ہے وہ اپنی کریٹیوٹی دکھائے, موقع ملا ہے اس کو, سامنے آئے, سامنے فیس کرے, اپنی قوم, اپنے ملک کے لیے اپنی شمع کو روشن کر کے چلے کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر ہے کہ ہم اپنے حصے کی چراغ کو جلائے جائیں. اسی کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا. پروگرام کے آخری مراحل میں ہم آ چکے ہیں اور انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام میں, نئے طرز کے ساتھ, نئے انداز کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا اپنے ایمان کا, اسلام کا اور اس پاکستان کا. السلام علیکم.